عشق رسول کا اگر آپ کو منظر دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھ لیں۔ کون ابو بکر صدیق اکبر ہیں؟ وہی جن کی خلافت کو مولا کائنات نے بھی دل سے تسلیم کیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب نقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے حضرت علی سے، سألت ربی ثلاثا ان یقدمک یا علی فابى اللہ علی الا تقدیم ابی بکرین۔ اے علی، میں نے خدا سے 3 بار یہ گزارش کی، مولا میرے علی کو سارے صحابہ سے آگے کر، لیکن اللہ نہ مانا مگر یہ کہ ابو بکر ہی کو سب سے آگے۔ سبحان اللہ۔ محبت سے تو بولو یار سبحان اللہ۔ یہ تو عقیدے کی بات ہے، اور عقیدے میں عقیدت کا اظہار تو ہونا چاہیے، حق ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں، ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن قدمہم اللہ تبارک و تعالی۔ میں نے ابو بکر کو آگے نہیں کیا، میں نے عمر کو آگے نہیں کیا، بلکہ ان کے رب نے ہی ان کو آگے کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ آپ کو لے چلتا ہوں ان آقاؤں کی بارگاہ میں جن کی طرف انتساب اور نسبت کرتے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی کہتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ یہ وہی ہے، اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام، عبد واحد کے سبب ہے نام جنت بالگرام۔ یہ وہی بالگرام شریف ہے جو جنت نشا ہے۔ یہی ایک ذات آرام کر رہی ہے جس کو زمانہ سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہے۔ آواز تو اونچی ہونا چاہیے آپ کی، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، آپ نے اپنی کتاب سبع سنابل شریف کے پہلے سنبلے میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت علی ہے، شان ابو بکر صدیق اکبر بیان کی جا رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما فاقا ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم الا بسر وقر فی قلبی۔ فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق اکبر کو تم سے افضل کیا ہے، لیکن ابو بکر تم سے افضل اس لیے نہیں کہ ان کی نمازیں بہت زیادہ ہے، اس لیے نہیں ان کے روزے بہت زیادہ ہے، بلکہ ایک راز محبت ہے۔ توجہ ہے نا؟ سرکار نے فرمایا مگر راز محبت جو ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ میر عبد الواحد بالگرامی نے اس راز کی ایک جھلکی نہیں، کئی ساری دکھائی، مگر میں وقت کے اختصار کے پیش نظر ایک جھلکی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس جھلک کو لینا چاہتے ہیں تو رضا محبت سے بول جائیں، سبحان اللہ، اور پیار سے بولیں۔ رسول کریم علیہ السلام ہیں، صحابہ اکرام کی انجمن سجی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف چلا جاؤں۔ ایک سادہ سا جملہ ہے، میں کہوں کہ ابھی تقریر کرنے کے بعد ٹرین پکڑ کے بمبئی چلا جاؤں گا، آپ کیا سمجھیں گے اس کا مطلب؟ یہی نہ کہ مفتی صاحب تقریر کرنے کے بعد گھر چلے جائیں، یہی بلا تشبیہ و تمثیل۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف چلا جاؤں گا، مگر ایسے وقت میں ہجرت کروں گا جب تمہیں خبر ہی نہیں۔ ایک جملہ بول دیا گیا، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، مولا کائنات ہے، حضرت عثمان ذو النورین ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ سب اٹھنے کے بعد اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ چند دن کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں رات کے وقت میں جبریل امین آ جاتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ سارے فرشتوں کے سردار آتے ہیں، جن کا مقام صحابہ سے بھی افضل ہے، جن کا مقام ابو بکر صدیق اکبر سے بھی افضل ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ رسول ملائکہ میں ہے، اور رسول غیر رسول سے افضل ہوتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اب آگے بڑھے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آ گئے، کہنے لگے آقا چلیے، ہجرت کی رات آ گئی ہے۔ میرے نبی اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، اپنے حجرہ مبارکہ سے اٹھے، اپنے ہی بستر سے پہلو تہی کی، اپنا جسم پاک الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد ذرا میری طرف توجہ دینا۔ اگر آپ یہ جملے نہیں سمجھ پائے تو میں سمجھوں گا پھر واقعے کو آپ نے سننے سے سن کر بغیر سن کر کے آپ جا رہے ہیں، ضائع نہ کیجئے گا جملے۔ رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ایسے وقت میں ہجرت کروں گا جب تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے، کہنے لگے آقا چلیے ہجرت کی رات آ گئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ نے جیسے ہی دروازہ کھولا،
کیا دیکھا؟ ابو بکر صدیق اکبر کھڑے. ایسے نہیں، اس جملے پہ اتنی ہلکی آواز میں نہیں، اور بلند آواز سے بولے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگے آقا آپ نے تو فرمایا تھا ایسے وقت میں ہجرت کروں گا جب تمہیں خبر ہی نہیں. اس لیے کہ اس جملے سے جو ابو بکر نے سمجھا وہ کسی نے نہیں. کیوں؟ الا بسر فکر فی قلبی، وہ راز محبت ہے جو ابو بکر کو سارے صحابہ سے افضلیت کا تمغہ دے رہا ہے. وہ راز محبت جو اللہ نے ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا. سبحان اللہ. حالانکہ سارے صحابہ کے سینے اتنے پاکیزہ ہیں. اٹھائیے اعلیٰ حضرت کی کتاب مطلع القمرین، اس میں اثر عبداللہ ابن مسعود کو اٹھائیں. میرے نبی علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالتی ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ، او کما قال سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی، سب سے بہتر دل میرے مصطفیٰ کا. اللہ نے چن لیا اور چن کر رسول بنا کے دنیا میں بھیج دیا. رسول کریم علیہ السلام کا دل سب سے بہتر پایا، اور اس کے بعد اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو ان کے دین کا سپاہی اور وزیر بنا دیا ہے جو ان کے دین کی حفاظت کیا کرتے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا؟ کہ آقا آپ ہی نے تو کہا تھا رات میں ایسے وقت میں ہجرت کروں گا جب تمہیں خبر نہیں ہوگی. سرکار میں نے اپنے دل سے سمجھ لیا تھا کہ آپ کی ہجرت دن میں نہیں رات میں ہوگی، اس لیے کہ دن میں سب کو خبر ہوتی ہے، رات میں سب بے خبر ہوا کرتے ہیں. اس لیے آقا کریم اس دن سے ابو بکر نے اپنے گھر پہ سونا چھوڑ دیا ہے. ہر دن آپ کے دروازے پہ آ کر پوری رات گزار کے چلا جاتا ہوں، اس خیال میں نہ جانے کب میرے نبی ہجرت کے لیے کمرے سے باہر تشریف لے کر کے آ جائے. سبحان اللہ. یہ عشق اگر دل میں ہوگا، واہ واہ. اب سن لیجئے ذرا،